الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف اور پروگرام ہے اختلاف۔ ناظرین، ثانیہ اے پی ایس اس کو گزرے آج 10 سال پورے ہو گئے۔ 16 دسمبر کو جو ثانیہ یہ پیش آیا تھا، قوم کے زخم جو ہیں آج بھی اس حوالے سے تازہ ہیں، اور یہ واقعہ دہشت گردی کی بے رحمی اور ظلم و بربریت کی ایک خوفناک مثال ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے المناک اور خونریز واقعات میں سے ایک ہے۔ اس دن دہشت گردوں نے اسکول پر حملہ کیا اور وہاں موجود بچوں، اساتذہ اور عملے کو نشانہ بنایا۔ 149 جو ہے لوگ شہید ہوئے، جس میں 132 جو ہے صرف معصوم بچے تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، اور حملہ آوروں کی جو تعداد ہے وہ 6 تھی، جن کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا۔ اس کے بعد پاک فوج نے ایک کامیاب آپریشن کیا اور ان کو جو ہے جہنم واصل کیا، ان 6 دہشت گردوں کو۔ اس سانحے کو گزرے 10 سال گزر چکے، نہ ہم بھولیں گے اور نہ ہی ہم اس پر معافی دیں گے۔ وزیر اعظم کا بھی اس حوالے سے یہی کہنا تھا۔ آج اس حوالے سے جو میرے ساتھ آج پینل میں میرے مہمان ہیں، معزز مہمان جو گفتگو کرنے کے لیے، ان میں سینئر تجزیہ کار بیورو چیف اسلام آباد جناب یاسر شہزاد صاحب، اس کے علاوہ ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ عبدالوحید ڈوگر صاحب، اور ہمارے سینئر صحافی پارلیمانی رپورٹر جناب شہزاد مرزا صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے جناب یاسر شہزاد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک افسوسناک واقعہ آج سے 10 سال قبل جو پیش آیا تھا، جس نے جو ہے نہ صرف پوری قوم کو غمزدہ کر دیا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، بلکہ اس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان نے ایک بہت لمبی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف؟ جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو آج بھی سوچ کے 10 سال حالانکہ گزر گئے ہیں، آنکھیں جو ہے اعتبار ہو جاتی ہیں۔ اور وہ بڑا طریق دن تھا، ایک خوفناک دن تھا۔ اس میں جو دہشت گرد تھے، جو ہمارے پاک وطن کے مخالف لوگ تھے، انہوں نے بہت کالی ضرب لگائی ہمارے سینے پہ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ یاد کر کے، وہ لمحہ یاد کر کے، وہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ جو ہمارے اندر ہمارے بہن بھائیوں کی طرح جو استاذہ تھے، ان ظالموں نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری لا انفورسمنٹ تھے، ادارے تھے، اور جو ہماری فوج تھی، انہوں نے بر وقت کاروائیاں شروع کی۔ اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا ضرب عضب ہماری طرف سے چل رہا تھا، اور کئی دہشت گردوں کو جو ہے جہنم واصل کیا جی، اور بہت اچھے طریقے سے، بہت پیارے طریقے سے جو ہے کنٹرول واپس لیا، اور ان دہشت گردوں کو اور ان ظالموں کو صفِ ہستی سے مٹا دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو آپ کو جو پوری قوم ہے سیاست کو چھوڑ کے آپ کو ایک پیج پہ نظر آتی ہے۔ اس ٹائم والدین کا بھی ایک حوصلہ دیدنی تھا جن کے بچے شہید ہوئے تھے۔ جی، بہت بہت دیدنی تھا۔ آج بھی آپ کبھی ان کے بارے میں سوچیں، آج بھی ان کے پھول ان سے جدا ہو گئے، ان کے لختے جگر چھین لیے گئے۔ اللہ ان کو حوصلہ دے۔ لیکن جو بچے صبح 8 بجے اسکول وین میں گئے، وہ دن 2 بجے جو ہے وہ ایمبولینس میں لائے گئے۔ بس کاشف یہی بات ہے نا، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جن کے لختے جگر گئے نا، وہ بیچارے تو آج بھی ان کو یاد کر کے، جب ہم جیسے لوگ جو میں نے آپ سے یہی بات شروع کی کہ اس واقعے پہ پوری قوم ایک پیج پہ آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم بھی تحریک انصاف کا دھرنا جاری تھا ڈی چوک پہ، اسلام آباد میں۔ جی، اسلام آباد میں۔ اس سے پہلے چائنا کا وفد آنا تھا، وہ ان سے بڑی کمیٹیاں ملی کہ اپنا دھرنا مؤخر کر دیں، لیکن اس ٹائم تحریک انصاف نے بھی اس وقوع کے بعد اپنا دھرنا جو تھا وہ ختم کر دیا، فوری طور پہ ختم کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں کو تب بھی ہم نے بڑا اہم پیغام دیا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، جو ہمارے آپس کے مسائل ہیں، جو ہمارے آپس کی لڑائیاں ہیں، وہ ہمارے اندر ہیں۔ کوئی جو بیرونی طاقت یا بیرونی قوتیں جو ہیں وہ مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں بھارت کا تو ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی ضرب لگائی جائے اور ان کو کمزور کیا جائے۔ راہ جو ہے وہ ہر ٹائم ایکٹیو رہتا ہے، اور ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی ضرب لگانے کی کوشش میں رہتا ہے کہ جس سے ہم باہر نہ نکلیں۔ لیکن آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فوج کو اور اپنی لا انفورسمنٹ کو سلام پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت جلدی کوئک رسپانس اس دیا کو تھا۔ کوئک رسپانس کر کے
اس معاملے کو کور کیا, کیجویلٹی کو بڑھنے سے انہوں نے جی بچایا. بالکل بچایا. اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں تھا. جی ایسے سانحوں سے ملک جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں لا الہ پڑھ کے ایک قوم بنے ہوئے ہیں, ہم کلمے کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے یہ وہ جو بچے شہید ہوئے انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا, اپنے ملک کے لیے وہ شہید ہوئے. بہت بڑا سانحہ تھا. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دہشت گردی کی, جب دہشت گردوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ سانحہ لکھا جائے گا. یہ پاکستان کا ایک سیاہ ترین دن سیاہ تھا. ترین. اور آج آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کے لیے دعائیں کی, مسجدوں میں نمازیں پڑھی گئیں, گھروں میں دعائیں کی گئی, کیونکہ لوکل گورنمنٹ نے چھٹی کا بھی اعلان کر دیا آج کے دن کے لیے. تو لوگ افسردہ تھے. میں نے کئی جگہ پہ میں پھرا ہوں, کئی جگہ پہ باہر گیا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ 10 سال بعد بھی لوگ جو تھے وہ غمزدہ تھے, اور وہ ان شہیدوں کے لیے دعا گو تھے. اللہ پاک ان کو, ان کے لاواقین کو جو ہے اللہ پاک صبر دے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا کیا پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. آج بھی دہشت گرد سر اٹھاتے ہیں, آج بھی ہم سیاسی بے یقینی میں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب سیاسی بے یقینی ختم ہونی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی سیاسی بے یقینی آتی ہے نا, تو جو آپ کے جو بیرونی دشمن ہے, بیرونی کیا بھارت ہی سب سے زیادہ سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. وہ ہی پلانٹیٹ کرتا ہے, کبھی بلوچستان میں, کبھی KPK میں, کبھی پنجاب میں, ہم بھائیوں کو لڑانے کے لیے, تو وہ سر نکالتا ہے. تو جب ہم سب جو ایک پیج پہ آتے ہیں وہ ہم تب آتے ہیں جب وقوع ہو گیا ہوتا ہے. اگر سیاستدان شروع سے ہی اس معاملے میں ایک پیج پہ آ جائیں اور ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. ہم نے کئی یہ پروگرام کیے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہم لوگ بات کرتے ہیں, کہ ہم پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ فوج کا جو ادارہ ہے نا, ہمیں سب سے پہلے اسے مضبوط کرنا پڑے گا, جس کو ایک سیاسی جماعت نے نا ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک. آج بھی آپ وہی دیکھ لیں کہ وہی دوبارہ تسلسل جاری ہے. پھر دہشت گردی کا منہ چڑھا ہوا ہے, پھر آپ کو پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. روزانہ آپ دیکھیں کہ ہمارے فوجی بھائی فطرت الخوارج اور جو عزائم ہیں ان کے سامنے نظر جی ایسے ہی ہے, اور ہمارے فوجی بھائی جو ہے شہادتیں پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں وہ جو 10 سال پہلے 2014 میں جو یہ سانحہ APS ہوا ہے, اس سے سیکھنا بھی چاہیے. ٹھیک. ہم اب جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں میاں شہباز شریف, آج بھی انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا. مختلف سب سیاسی پارٹیوں نے پیغام دیا, نہ بھولیں گے اور نہ ہی معافی دیں. جی ایسے ہی ہے, اور نہیں بھولنے والا وقوع بھی نہیں ہے. دیکھیں جو ریاست ہے نا, اس کے لیے تو بالکل بھی بھولنے والا وقوع نہیں ہے. عوام نہیں بھول پا رہی, تو ہم لوگ تو, یہ تو ریاست ہے, اور اس ریاست کو اب ایک قدم اٹھانا پڑے گا, ایک قدم بڑھانا پڑے گا, اور تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پیج پہ, کم از کم ان چیزوں میں ایک پیج پہ لانا پڑے گا. صحیح. اور ہمیں بہت ضرورت ہے کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں, ہماری فوج ہے, ہمیں ان سب کے لیے ایک جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. پوری دنیا میں ہوتا ہے اس طرح, پوری دنیا میں آپ دیکھو کہ بھارت کی جو فوج ہے وہ کمزور ترین فوج گنی جاتی ہے. ان کو جو مطلب ان کو صرف ان کو جو ان کی بھارت ہے ان کے بارے میں فلمیں بناتا ہے, اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ان کی عوام میں کئی ایسے جو چیزیں کی جاتی ہیں. کوئی بھی کنٹری لے لیں, آپ یورپ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, آپ دوسری کنٹریوں میں چلے جائیں, تو اب ہمیں سب سے پہلے جو ویسے بھی بڑا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک منظم ادارہ ہے فوج, لیکن اب میں عوام کو بھی اب جو غلط سائٹ پہ لے کے جایا جا رہا ہے, ایک 5th جنریشن, یہ آپ کے سوشل میڈیا سے ایک غلط جو ہے, اس پہ بہت سخت کارروائیاں کرنی چاہیے. ٹھیک. تاکہ یہ اپنی ایک جگہ پہ آ کے آئندہ ہم ایسے سانحے سے بچ سکیں. آپ دیکھو کہ جب یہ طریقے انصاف کا جلسہ یہاں پہ دھرنا تھا, تو سارے ملک کی نظر آپ کے ہر جو آپ کی اس ٹائم بھی غالباً نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, تو آپ کی جو جتنی بھی اس ٹائم گورنمنٹ تھی, اس کی نظر بھی اس دھرنے پہ تھی.
اور مطلب سوچ میں ہی نہیں تھا نا کہ آپ اتنے بڑے ثانیے سے گزر جائیں گے اس وقت صحیح میں. صحیح. آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے جج صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. وہی ڈاکٹر صاحب، بڑا پلانڈ یہ حملہ کیا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے. پہلے ریکی کی گئی تھی اس ایریے کی، اس کے بعد وہ پاک آرمی کی انہوں نے وردی استعمال کی اور عقب سے آئے اسکول کے، اور اس کے بعد امتحانات چل رہے تھے، سیدھا آڈیٹوریم میں آئے جہاں بچوں کی میکسیمم تعداد تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بڑے قریب سے بھی بچوں کو اتنی صفاقی کے ساتھ قریب سے بھی گولیاں ماری گئی. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا المیہ تھا؟ شکریہ کاشف صاحب. پاکستان تو نہیں، دنیا کی تاریخ میں یہ بہت بڑا المیہ تھا. یعنی کہ دنیا میں بہت سارے مقامات پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، لیکن اس قدر اس طرح کی شفافیت جو ہے آپ کو دنیا میں کسی واقعے میں نظر نہیں آئے گی کہ یہاں پر آپ نے پھول جیسے بچوں کو بھی معاف نہیں کیا. اس قدر شفافیت، اس قدر شفافیت. مطلب جو بینچز کے نیچے بھی چھپا رہی تھی ٹیچرز، ان بچوں کو بھی نکال کے اس کے زخم بہت گہرے ہیں. یہاں تک کہ جب ان کو پر فائرنگ کی گئی، پھر جو چیزیں رپورٹ ہوئیں کہ فاسفورس کا بھی استعمال ہوا ان کو جلانے کے لیے، جی ایک ٹیچر کو جلایا بھی گیا. ٹھیک ہے، اس قدر شفافیت کہ جس کی دوبارہ کہوں گا کہ اے پی ایس جیسی عظیم دستگاہ میں اس قدر شفافیت جو ہے نا، وہ اس پہ کوئی الفاظ نہیں ہے. لیکن سر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اس واقعے سے ہم نے اب تک سیکھا کیا ہے؟ وزیر اعظم یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ تمام جتنے ہماری ایون کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں برسٹر گوہر کی جانب سے بھی بیانات آئے، مطلب پولیٹیشین یہ تمام جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ اس پر بیانات تو دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کیا اس سے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آج 10 سال بعد جو اس وقت ہماری داخلی سیکیورٹی کی صورتحال تھی، آج داخلی سیکیورٹی کے معاملات پر ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ آپ مجھے بتائیں آج کون سا پاکستانی محفوظ ہے؟ آج آپ نے تمام پاکستان کی پولیس کا ایک تماشا بنا دیا ہے. یہاں تک جب وہ پہنچے وہاں تک، تب وہاں کی پولیس کہاں تھی؟ بہت سارے سوالات اس وقت بھی اٹھے، آج بھی بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. کہ آج آپ اسلام آباد کی بات کر لیں، آج آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو والدین کس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں. آج اسلام آباد کی سڑکوں پر جرائم پیشہ افراد دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے. مذمت کرنے سے سر، اس طرح بیانات جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بتائیں پبلک کو کہ آج ان کے بچے غیر محفوظ کیوں ہیں. آج ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ اسکول بھیجنے پہ کیوں مجبور ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھا سر، ہم صرف سیاسی بیانات تک محدود ہیں. آج بھی اے پی ایس کے اسکولوں کی یا دیگر پرائیویٹ یا سرکاری اسکولوں کی سیکیورٹی دیکھ لیں آپ، آج تو بچے اسکولوں کے اندر محفوظ نہیں ہیں. مطلب آپ بیانات سے کچھ نہیں ہوگا سر. اس واقعے پہ جس قدر آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک اسلام آباد کی فضا بھی سوگوار ہے، اور آپ اس قدر بیانات جاری کر رہے ہیں. دوسرے آپ ان لوگوں سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ نے پنڈی اسلام آباد یہ سارے اسکول بند کیے ہیں. آپ ان کو میسج کیا دینے چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں، آپ ان سے خوف زدہ ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ آپ بیانات پر اکتفا کریں اور آپ کی داخلی سیکیورٹی جو ڈاکٹر صاحب، یہ جو اے پی ایس کا وقوع ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی 2011 میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2011 میں جب ضرب عضب شروع ہوا تھا تو یہ اسکولوں کو جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کے پی کے فاٹا میں 600 اسکولوں کو منہدم کیا تھا. انہوں نے 8000 بچیوں کو جو ہے اسکول جانے سے منع کر دیا، روک دیا گیا تھا، اور اس طرح کے واقعات نظر آ رہے تھے. اور یہ بڑھتے بڑھتے 2014 میں پھر اے پی ایس کا وقوع سامنے آیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ طریقے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اس کو اگر آج بھی اگر کہیں سر اٹھائے تو اس کو فوراً کو چلنا چاہیے ایسی تحریکوں کو، ایسے طالبان کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے سیکھا کیا ہے ان سے. آج آپ کی ساری پولیس جو ہے وہ سیاسی ہو چکی ہے سر. کسی بھی چیک پوسٹ پہ کوئی بھی شہری، کوئی بھی غیر ملکی 500 روپیہ دے کر وہ پورا پاکستان گھوم سکتا ہے. آپ نے پولیس کی اس طرح ٹریننگ ہی نہیں کی، اداروں کو اس طرح ٹھیک ہی نہیں کیا. بنیادی طور پر جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ لڑنا وہ پولیس کا کام ہے. پولیس کے اپنے جو ہے وہ خفیہ ادارے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کدھر کدھر کے پی میں پولیس اگر ویجیلنٹ ہوتی تو اتنا شاید بڑا وقوع بتائیں پیش پورے نہ. پاکستان میں کسی ایک پولیس اسٹیشن میں، پورے پاکستان کا کوئی ایک پولیس اسٹیشن جو ہے وہ مجھے بتا دے. ہمیں اس پلیٹ فارم سے میں پوچھتے ہیں
कोई पुलिस स्टेशन पूरे पाकिस्तान का एक बताए कि उसके इल्म में जितने भी उसकी हदूद में शहरी रहायश पजीर है उनके पास डाटा है। हमारे पास तो किसी का डाटा ही नहीं, हमने डाटे को आज तक अपडेट नहीं किया, कौन कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। हमने अफसोस के साथ कह रहा हूँ सर कि हमने कुछ नहीं सीखा। हमें आपने इस पे प्रोग्राम किया, बहुत सारे लोगों ने बयान दिए, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, ठीक है, मतलब जिनका लखते जिगर गया है ना सर, जिन्होंने अपने लगते जिगर को वो कंडीशन देखी है, इसका दर्द जो है ना वो ही जिन्होंने समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म में भेजा और कफन में वसूल किया। बस सर ऐसा ही है। ठीक, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। शिदात मिर्ज़ा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो सानिया APS है, भूल नहीं सकते हम, एक बहुत बड़ा सानिया था। पार्लियामेंट भी उस टाइम फौज के शाना बशाना खड़ी हो गई और एक नए ऑपरेशन का आगाज़ किया गया फितनत अल खवारिज के साथ। 2009 से 2013 तक एक बहुत बड़ी तारीख है ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की। उसके बाद 2014 का फिर ये वकूआ होता है। क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट भी उस तरह रिएक्ट कर पाई है? जैसे डोगर साहब काफ़ी जज्बाती हो गई, ये अल्फाज आखिरी अपने अदा करते करते, क्या आपको लगता है कि वाकई पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया दहशतगर्दी के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं सबसे पहले तमाम उन शहदा को जो APS में शहीद हुए उनको सलाम पेश करता हूँ, और उन पाक फौज के जवानों को जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया उनको सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक सवाल रह गया आपका कि पार्लियामेंट ने इसके ऊपर क्या किरदार अदा किया है, तो उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि हर साल जब भी इस सानिया के बाद जो भी साल पार्लिमानी आया है उसमें हमेशा एक रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दी जाती है। आज भी मोहतरमा शाज़िया मरी की जानिब से कौमी असम्बली में इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश की गई। यहाँ बात करने वाली ये है कि रेजोल्यूशन तो पेश हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, मगर मसला अमल दरामद का है। हमें रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा अदारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मौजूद है, और हम बैरूनी और अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी का जो वो मुकाबला कर रहे हैं उससे महफूज हैं, और वो अपने जवानों की शहादतें पेश कर रहे हैं। हमारे आलमिया ये होता है कि जब भी कोई सानिया हो जाता है हम एक सानिया का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। ये एक इंतहाई दिल खराश वाक़या था जो हुआ। इस वाक़ये के होने के बाद काफ़ी सारी जो हुकूमती ओहदेदारान थे वो मैदान में आए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को इससे कुछ हुआ होगा, लेकिन ये है कि सब ने इस मौके के ऊपर रंजीदगी का इजहार किया और सबको अफसोस है और आज तक अफसोस है। मगर क्या हम इसी चीज़ का हमेशा इंतज़ार करें कि जब कोई सानिया हो जाए उसके बाद हम कोई एक्शन लें? आपको याद होगा कि जिस वक्त ये सानिया हुआ था तो उस वक्त इस्लामाबाद के बिलखसूस, बाकी दीगर सूबों का मुझे इतना इल्म नहीं है, तमाम स्कूलों को इन्होंने दीवारें ऊंची करनी शुरू कर दी, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, उसका सारा कुछ किया, और वो तकरीबन चंद महीने ही वही रहा। उसके बाद वही सरकारी स्कूलों की दीवारें गिर गईं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो हटा दिए गए, वो ख़त्म हो गए। तो खुदा न करे कि हम एक और सानिया के लिए मुंतज़िर रहें। पार्लियामेंट की जहाँ तक आपने बात की है, देखें काशिफ साहब के रेजोल्यूशन जमा करवा देना, उसको पास करवा देना कोई हल नहीं है। हल ये है कि उसके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाया जाए। हमारे जितने भी यहाँ पर सबका जो वफाकी वज़रा दाखिला गुजरे हैं, एजुकेशन गुजरे हैं, मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने कभी इस तरह बैठ के इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ हो कि हमने स्कूलों को कम अज़ कम, जो बच्चों के स्कूल हैं या जो कॉलेजेस हैं, उनको कैसे स्क्वेयर करें। कोई इसका परसाने हाल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सिर्फ सानिया का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर कोई हम भागदौड़ करने की कोशिश करते हैं और अगले सानिया का इंतज़ार करते हैं। अब बाकी जहाँ तक रह गई जो बच्चों के वालिदैन थे या वर्सा थे, तो मैं आपको जैसे पहले कहा कि वो शहीद हैं बच्चे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है कि शहीद को मुर्दा ना कहें। ये हमारे लिए एक तरह से तस्कीन की बात है, क्योंकि हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह पाक उनको रिज़्क भी दे रहा है, उनको पाल भी रहा है, तो मगर जो वालिदैन पे उस वक़्त जो बीती है उसका तो हाल वो ही जानते हैं, अब तक बीत रही है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا ایک اس کے اوپر مشترکہ ایک صرف اسی بات کے اوپر ایک اجلاس مشترکہ ہونا چاہیے جس میں سینٹ اسمبلی، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی بیٹھیں اور ایسی ایک حکمت عملی تیار کریں. جو ایجوکیشن کا تو آپ وہ جو نظام ہے وہ تو خیر ایک علیحدہ سبجیکٹ ہو جائے گا، مگر ان کی سیکیورٹی کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی قرارداد پاس کر کے نہیں سامنے آئی کہ ہم اپنے اسکولوں کو، اپنے بچوں کو تحفظ دے سکیں. جیسے ڈوگر صاحب نے بتایا بھی کہ اسکول جاتے ہوئے بچہ جو بھیجتے ہیں اس کے لیے سیکورٹی گارڈ بھی سوچا جاتا ہے، ماں باپ جو ہیں وہ پریشان. ایسی چیز، ایسی صورتحال، ایسا امن والا ماحول حکومت کو دینا چاہیے کہ ایک بچہ یا بچی جس وقت والدین اپنے اسکول میں بھیجیں تو وہ اطمینان سے کم بیٹھے ہوں کہ ہمارا یہ بچہ اسکول گیا محفوظ ہے. جب تک وہ بچہ گھر نہیں آتے، ماں جو ہے وہ ٹکٹکی پر لٹکی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، باپ اپنی جگہ پریشان رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو، جیسے نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت کے پی ایم جو تھے وہ انہوں نے غیر ملکی دورہ مختصر کر کے پاکستان آ گئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے نیشنل ایکشن پلان تیار کیا تھا جس میں تمام جو اس وقت کی جماعتیں تھیں سیاسی وہ شامل ہوئی تھیں. تو اس کے اوپر فوج نے اپنا کردار جی بھرپور ادا کیا. انہوں نے واقعی آج تک وہ اپنے جوانوں کی شہادت پیش کریں. مگر میرا سوال یہاں پہ پھر وہی اٹھتا ہے کہ حکومت چاہے ماضی کی ہو چاہے موجودہ ہو وہ کہاں کھڑی ہے؟ اس نے اب تک کوئی ایسا کیا اقدام کیا ہے کہ جس سے عوام کو جو ہے تحفظ اور اس 10 سال پرانے واقعے کو دوبارہ اس کی ترتیب دوبارہ نہ سامنے آ سکے؟ یاسر صاحب میرے پاس آخری 1 منٹ ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو مذہب کا لبادہ اوڑے فطرت الخوارج ہیں، یہ ایک ناسور بن گئے ہیں پاکستان کے لیے. آج بھی ہماری پاک فوج جو ہے وہ ان ناسور کو ختم کرنے کے لیے اپنی جوانوں کی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کھڑا ہونا نہیں چاہیے، کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں جب تک یہ سب ایک جگہ پہ نہیں آئیں گے، پارلیمنٹ نہیں، تمام سیاسی پارٹیز جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں جو یہاں پارلیمنٹ سے باہر ہیں، چاہے وہ دینی جماعتیں ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، جب تک وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، وہ ایک جگہ. میں نے آپ کو بتایا کہ جس دن یہ سب ایک پیج پہ آ گئے تو دہشت گرد اپنی منہ کی کھا کے واپس چلے جائیں گے، اپنی موت خود مر جائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پاکستان مختلف پاکستان نظر آئے گا. ابھی ہم لوگ ایک پیج پہ آ نہیں پا رہے، ہم ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر ابھی تک ہم بلیم گیم کے اوپر چل رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی ہے، قرارداد پاس کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، تقریریں اچھی کرتے ہیں، سیاستدان بیٹھتے ہیں اور اچھی قرارداد پاس کر کے گھر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک ہی جو ادارہ ہے فوج، اس پہ بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں ایسی. اور جب تک ہم یہ ختم نہیں کریں گے، دیکھیں وہ ادارہ بھی ریاست کے انڈر ہے، ریاست اس ادارے کے انڈر نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ریاست کی ایک اکائی ہے. جی بالکل، جب ریاست یہ بات سمجھ جائے گی کہ یہ ادارہ بھی میرے ماتحت کام کر رہا ہے اور وہ ایک اب پلر کا طور پہ کہہ لیں کہ ایک مضبوط پلر ہے ریاست کو کھڑا کرنے میں، اور جب وہ اس چیز کو مان جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور دہشت گرد جیسے آپ نے کہا کہ اپنی موت خود مر جائیں گے. دیکھیں آج بھی بھارت جو ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا بیان آتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہے چاہے وہ نون لیگ کا ہے. جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ڈان لیگز والا معاملہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے چینلز نے کیسے اٹھایا. اب یہ تحریک انصاف کا یہ جو 278 لاشوں سے 12 لاشوں تک بات آئی ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کے چینلز چلا رہے تھے، انتشاری ٹولے، اور آپ دیکھیں کہ اتنے مظلوم طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی انہی چینلز میں آپ ایک ٹائم پہ دیکھیں کہ آپ کو نواز شریف سب سے معصوم انسان نظر آئے گا. آج انہی چینلز پہ آپ کو سب سے معصوم انسان جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نظر آئے گا. دیکھیں آپ کو جب بھی مار دیتا ہے تو آپ کو گھر کا بیتی لنکڑ آتا ہے. آپ جب بھی آسرا کرواتے ہیں آپ کا بدترین دشمن آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا کئی دفعہ لوگ پکڑے گئے. کلبھوشن یادو کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرنے آیا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اس نے بلوچستان میں دہشت گردی کروائی یار. تو لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ رہے. اب بھی ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، بالکل. یاسر صاحب میں نے بریک پر جانا ہے. بریک پر جانے سے قبل آپ کو بتاؤں کہ جو سائبر کرائم کی جانب سے صحافیوں پر مقدمات درج کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پاکستان میں.
پیکا ایکٹ 2016 کا مقصد آن لائن جرائم اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا تھا، تاہم حالیہ دنوں میں صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل کے ساتھ، لیکن ایک شارٹ